نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ خیمہ گاہ کے مقام پر آپ موجود ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگائے گئے تھے، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے خیمہ ابوالفضل عباس علمدار کربلا ہے۔ یہ مولا عباس کے خیمے کا نشان ہے۔ یہاں مولا عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے غازی ابوالفضل عباس کا خیمہ، یعنی جسے بھی گزرنا حسین تک جانا ہے اسے عباس کے خیمے سے گزرنا ہے۔ آپ اندر تشریف لے آئیے گا۔ یہ جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے سفید رنگ کا وائٹ کلر کے جو سیمی سرکلز بنے ہوئے، یہ علامت ہے یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی سواریاں بندھی ہوئی تھی ان دونوں جگہوں پر۔ اور جب ہم بعد میں اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ اندر ہے۔ انہوں نے جو عمارت بنائی ہے اس کو اس ترتیب سے بنایا ہے کہ اہل بیت کے جو خیمے تھے وہ تقریباً اس کے اندر تھے اور اصحاب کے خیمے باہر کی طرف تھے، اور چوکھٹ پر پہرے پر ابوالفضل عباس علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ اندر جو نمایاں ہے خیمہ وہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، اس کی زری بنی ہوئی ہے۔ امام حسین کے خیمے سے بالکل جڑا ہوا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ۔ امام حسین کا خیمہ آگے ہے اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ بالکل ساتھ میں جڑا ہوا ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے بالکل ساتھ ہے مولا امام زین العابدین علیہ السلام بیمار کربلا کا خیمہ۔ تو اگر یہ خیمہ شہزادہ قاسم کا ہے وہ اس طرف ہے، جب آپ باہر سے نکلیں گے آگے کی طرف سیدھے ہاتھ پر حضرت قاسم علیہ السلام کا خیمہ وہ اس طرف ہے، اور پھر باقی تمام اصحاب کے خیمے وہ باہر کی طرف تھے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجا، زہیر خین، عابس بن شبیب شاکری، جان غلام ومشی، یہ تمام اصحاب کے خیمے اس طرف باہر کی طرف تھے۔ تو سب سے پہلے آپ ایسا کیجئے کہ اندر جائیے گا، امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی زیارت کر لیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے خیمہ امام حسین، ساتھ میں پشت پہ لکھا ہوا ہے خیمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، پھر ساتھ میں لکھا ہوا ہے خیمہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ ساری زیارتیں کرنے کے بعد آپ رائٹ پہ جائیے، شہزادہ قاسم علیہ السلام کا خیمہ، اور یہ زیارتیں کرنے کے بعد آپ آئیے گا تو پھر ہم آپ کو ایک کارنر پہ لے کے چلیں گے جہاں کربلا کے مقام کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے کہ امام حسین کا لشکر کہاں پر تھا، یزید کا لشکر کس مقام پر تھا، اور مولا عباس علیہ السلام جب فرات پر پانی لینے کے لیے گئے تو وہ اپنے خیمے سے یہاں سے نکلے تو کس مقام سے راستے سے ہوتے ہوئے گئے، اس کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس میں تھوڑی سی کربلا کے لشکر کی تفصیل بھی ہے کہ امام حسین کے لشکر میں کون کب شامل ہوا، یزید کا لشکر کب کس طرف کس وقت پر آیا، تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ بعد میں۔ تو آپ اس وقت خیمہ گاہ کی زیارت کر لیں، ہمارے ساتھ چلیں اندر اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی اور امام زین العابدین اور بی بی زینب کے خیمے کی زیارت کریں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کے تھے، اب ہمیں نہیں معلوم مقام۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کے خیمے کی محراب ہے۔ خیمہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے خیمے کی محراب یعنی اس کی شبیہ اور زری۔ یہ امام حسین کا خیمہ ہے، یا خیمہ امام حسین نے قیام کیا، اور اس کے بالکل پشت پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ لکھا ہوا ہے، اوپر خیمہ زینب سلام اللہ علیہ، زینب الکبریٰ۔ امام حسین کا خیمہ تھا، بی بی زینب کا خیمہ تھا ساتھ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ دیکھیں، لکھا ہوا خیمہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور اب یہاں سے سیدھی طرف آئیے گا تو مولا حسن علیہ السلام کے یتیم حضرت قاسم جن کا لاشا پامال ہوا تھا ان کا خیمہ،
ادھر سے آئیے گا. حضرت قاسم کا خیمہ, قاسم ابن حسن